اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فرقان کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ یعنی سورج اور ایک چمکتا چاند رکھا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک کے بعد دیگرے آنے والا بنایا اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے اور شکر گزار بننا چاہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پیارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ۔ ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب پوری تباہی ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے اور برا مقام ہے۔ اب اس کے مختصر تشریح سن لیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ایک طرف راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ دوڑتے بھی ہیں، دوسری طرف وہ ڈرتے بھی ہیں۔ دوڑتے کا جملہ غلط کہا میں نے، اور دوسری طرف وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں کسی غلطی یا کوتاہی پر اللہ کی گرفت میں نہ آ جائیں، اس لیے وہ عذاب جہنم سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب اور اس کے مواخذے سے انسان کو بے خوف اور اپنی عبادات اور اطاعت الہی پر کسی قسم کا غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی مفہوم کو دوسری مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ سورہ مومنون کی آیت ہے، آیت نمبر 60۔ اور وہ لوگ کہ جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ڈر صرف اسی بات کا نہیں کہ انہیں بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کا بھی کہ ان کا صدقہ اور خیرات قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ حدیث شریف میں آتا، اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بابت پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال نامقبول نہ ہو جائے۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ 1978 میں ڈیوسبری میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے پرانوں کے مجمع میں یہ آیت پڑھی تھی اور اس کی تفسیر کی تھی، مجھے اب تک یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔
جو دنیا سے چلے گئے، اور جو زندہ ہے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔